بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفتح مدنیہ 29 آیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح یہ مدنی سورت ہے، 29 آیات ہیں، 29 آیات۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس فتح مبین سے مراد فتح مکہ ہے۔ یہ اس کے بعد جو اور فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئیں وہ فتوحات مراد ہیں، ہے نا، مسلمانوں نے جو فتوحات حاصل کی، بات سمجھ کہ نہیں؟ جیسے کہ اس کے بعد جتنی بھی فتوحات واقع ہوئیں وہ سب صلح حدیبیہ وغیرہ ہے یا اور بھی جو فتوحات وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت کریمہ اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مکرمہ میں ایک خواب دیکھا تھا، ہے نا، جس خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں داخل ہوئے اور اس کا طواف کیا، کنجی کھولی اور وہاں پر حاضری دی۔ صبح کو بیدار ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ خواب بیان کیا، ہے نا، اور اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیار کیا مکہ مکرمہ کو جانے کے لیے، ہے نا، کیا، عمرہ کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ سن 6 ہجری میں 1 ذی القعدہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ کی جانب نکلے عمرہ کرنے کے ارادے سے۔ کوئی کافروں سے، قریش سے جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ محض اس خواب کی تعبیر کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے اور ارادہ تھا عمرہ کرنے کا۔ بات سمجھ گئی؟ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد عمرہ کا احرام باندھا۔ 70 جانور قربانی کے طور پر اپنے ساتھ میں لیے ہوئے تھے، ہے نا، اور صحابہ اکرام کے ساتھ بھی 700 جانور تھے جو قربانی کے طور پر ساتھ میں تھے، ہے نا۔ اور جب صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور احرام باندھا عمرے کا، بس میں عمرے کا احرام باندھا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ حدیبیہ جب پہنچے، حدیبیہ یہ ایک بستی کا نام ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب ہے نا، بستی کا نام ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک کنویں کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے متصل ہے۔ جب اس حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ کیا اور تمام قبیلوں کو الگ الگ جو لوگ تھے ان کو رہنے کی اجازت فرمائی، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا ایک بات اور یاد رکھنا کہ جس وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا، خود وہیں پر رکے رہے، کہاں، حدیبیہ میں، اور حضرت عثمان کو مکہ مکرمہ کی جانب بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو یہ خبر دے دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کرنے کا اور عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسی مقصد سے یہاں پر آئے ہیں اور کوئی جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور وہاں لوگوں کو، اہل مکہ کو بتایا، لیکن انہوں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور حضرت عثمان کو قید کر لیا۔ ابلیس نے یہ بات عام اور مشہور کر دی کہ اہل مکہ نے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت عثمان واپس نہیں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر موجود تھے اور آپ نے تمام صحابہ کرام سے اسی جگہ پر بیعت لی، حدیبیہ میں، بس میں کہ نہیں، بیعت لی اور اسی جگہ پر، اسی کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے بیٹا، جس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، اسی جگہ پر تمام صحابہ کرام نے بیعت لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر ٹھہرے رہے اور مسلمانوں کی طرف سے جو بھی جاتا تو کفار اس سے انکار کر دیتے اور کہتے کہ ہم انہیں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، یہاں تک کہ مکہ والوں نے اپنی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی جو طائف کے رہنے والے تھے اور اس وقت میں بہت امیر گھرانے کے تھے، بہت امیر تھے، ان کو نبی اکرم کی جانب بھیجا کہ دیکھو ان کا ارادہ کیا ہے، کس ارادے سے وہ یہاں آئے ہیں، جنگ کرنے کا ارادہ ہے یا عمرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
چونکہ کافروں کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ دھوکے سے آئیں اور ہم پر حملہ کر دیں۔ جب عروہ بن مسعود ثقفی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان ہے، اور حال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ اکرام آپ کے غسالہ کو لینے کے لیے دوڑتے ہیں اور اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اس کو حاصل کرتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے تھوک کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں، ہے نا۔ انہوں نے یہ تمام احوال دیکھے اور واپس مکہ والوں کی جانب گئے اور کہا اللہ کی قسم میں نے آج ایسا منظر دیکھا ہے کہ میں نے فارس اور روم کے بادشاہوں کو دیکھا لیکن ان بادشاہوں کی وہ عزت اور عظمت میں نے نہیں دیکھی جو آج محمد عربی کی عظمت ان کے ساتھیوں اور ان کے صحابہ کی نظر میں نے دیکھی ہے۔ ان کا ارادہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم انہیں آنے کی اجازت دو، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی اپنے ساتھیوں کے ساتھ طائف کو واپس چلے گئے۔ بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں توفیق دی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو انہوں نے وہاں پر جانے کی اجازت نہ دی اور کہا کہ ہم اس سال انہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن اس بات پر صلح کرتے ہیں کہ یہ لوگ آئندہ سال آئیں، اور آئندہ سال آنے کے لیے ہم ان کے لیے 3 دن خاص کر دیں گے۔ ان 3 دن میں یہ احرام خانہ کعبہ کی زیارت کریں، طواف وغیرہ کریں اور عمرہ کریں۔ اس بات پر صلح ہو گئی، اس بات پر صلح ہو گئی، اس کے شرائط وغیرہ اس میں لکھے گئے۔ ذرا رکھنا بیٹا، پوری صورت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ شرائط لکھے گئے، صلح حدیبیہ، وہی واقعہ صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر جو صلح ہوئی تھی، تو ان میں ایک سب سے بڑی اور اہم شرط یہ لکھی گئی تھی کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی انسان اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مدینہ چلا جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر مدینے سے کوئی آ جاتا ہے مکہ میں تو اہل مکہ اس کو واپس نہیں کریں، ہے نا، یہ شرط اس میں رکھی گئی۔ اور اسی میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مکہ کے لوگوں میں سے اگر دونوں فریق میں سے کسی کا حلیف بننا چاہے تو وہ حلیف بن سکتا ہے، ان کسی کے ساتھ دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے۔ تو بنو خزاعہ اور بنو بکر یہ 2 قبیلے تھے جو آپس میں بہت دشمنی رکھتے تھے، ان 2 قبیلوں نے معاہدہ کیا۔ تو بنو خزاعہ نے معاہدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے حلیف بن گئے، بس میں نہیں۔ اسی معاہدے میں یہ بات بھی تھی کہ دونوں فریق میں سے کوئی بھی اپنے معاہدے کے خلاف نہیں کرے گا اور 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، بس میں نہیں۔ اور یہ بھی اس میں شرط رکھی گئی تھی کہ آئندہ سال ہم انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دیں گے اور مدینے میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔ بہرحال وہ پورا لمبا معاملہ تھا، وہ لکھا گیا اور صلح ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام چونکہ احرام پہن چکے تھے اس لیے اپنے احرام کو کھولا اور جو قربانی وغیرہ کے جانور تھے ان کو ذبح کیا اور واپس آ گئے، کہاں؟ واپس مدینہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ منافقین، اچھا اس جنگ میں یہ جو معاملہ تھا حدیبیہ والا، اس میں منافقین شامل نہیں تھے، اس لیے کہ منافقین وہاں جاتے تھے جہاں مال غنیمت ملنے کی امید ہوتی تھی، اور یہ تو محض ایک عمرہ کرنے کے مقصد سے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ہمراہ نکلے تھے، اس لیے منافقین اس میں نہیں تھے۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی کہ کفار مکہ نے مومنین کو مکہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا ہے تو منافق بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو اب تک تو حال یہ تھا کہ اہل مکہ اپنے وطن سے باہر آ کر مدینے میں آ کر لڑائی کرتے تھے، اب تو مومنین خود ان کے گھر میں لڑنے کے لیے اور مرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں، ہے نا۔ جب مومنین وہاں پر صحیح سلامت اور معاہدے کے طور پر واپس پہنچے تو انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور دکھ بھی ہوا کہ یہ صحیح سلامت کیسے واپس آ گئے۔ کفار اس لیے خوش تھے کہ ہم نے اپنی منمانی شرطیں منوا لی کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، اور ہم نے انہیں مدینے میں مکے میں داخل ہونے سے روک دیا، اور جو ہماری شرطیں تھیں ان شرطوں پر عمل ہو گئے، بس میں کہیں۔ بہرحال معاہدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، بس میں کہ نہیں۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد میں جو معینہ وقت تھا اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے صحابہ اکرام کے ہمراہ تشریف لائے، اور اہل مکہ نے 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کیا اور آپ نے عمرہ کیا اور وہاں پر طواف وغیرہ جو بھی افعال کرنے تھے وہ کیے۔ لیکن اس دوران بھی اہل مکہ کو یہ خوف اور خطرہ رہتا تھا
کہ کہیں ایسا نہ ہو مومنین معاہدہ توڑ دیں اور اس معاہدے کے خلاف مدینے مکے میں داخل ہو کر ہم پر حملہ کر دیں اور ہم پر قبضہ کر لیں، لیکن مومنین نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. جو معاہدے میں شرط تھی اس شرط کے مطابق اپنے افعال کو انجام دیا اور واپس چلے گئے. بس میں نہیں، معاہدہ ہو چکا تھا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن بنو بکرا جو حلیف بنے تھے قریش کے، ان میں کے ایک شخص نے ایک منظوم کلام لکھا کہ جس میں معاذ اللہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جو بیان کی. جب اس نے یہ منظوم کلام لکھا تو بنو خزاعہ کے ایک نوجوان شخص نے اس کی اس بات کو سنا اور اس نے نبی اکرم کی محبت میں اس کو مارا اور زخمی کر دیا. چونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ علی بنے ہوتے ہے نا. بعد میں بنو بکرا نے ان پر حملہ کیا اور بنو بکرا کے ساتھ میں قریش نے بھی بنو خزاعہ پر حملہ کیا اور ان کے نوجوانوں کو قتل کیا اور عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو معاہدہ توڑ دیا. اس معاہدے کے توڑنے کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو اس کا بہت غم ہوا ہے نا، اور آپ نے کہا بنو خزاعہ مجھ سے ہیں اور میں بنو خزاعہ سے ہوں ہے نا. جب معاہدہ توڑ دیا تو بیٹا جو معاہدہ جس شرط پر قائم تھا وہ شرط قریش نے خود توڑی تھی. یہی سبب بنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ اکرام کو جمع کیا. سن 6 ہجری میں معاہدہ ہوا تھا، 7 میں آپ نے دوبارہ سے عمرہ کیا، پھر سن 8 ہجری میں 20 رمضان مبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو جمع کیا. یہاں تک کہ اطراف کے جو گاؤں تھے وہاں بھی آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو اس لشکر میں شامل ہونا چاہے وہ شامل ہو سکتا ہے. کل ملا کر 10,000 کا مسلمانوں کا وہ لشکر تیار ہوا تھا. 10,000 کے افراد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب نکلے چونکہ وہ معاہدہ اپنا توڑ چکے تھے. بس میں نہیں. اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ہمارے اس لشکر کے نکلنے کی اور وہاں تک پہنچنے کی خبر کفار کو نہ پہنچے، یہ ہماری خبر ان تک نہ پہنچے. ہوا بھی یہی کہ کافروں کو بھنک بھی نہیں لگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گئے. بس میں نہیں، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر پڑاؤ کیا اور تمام قبیلوں کو حکم دیا کہ وہ آگ روشن کرے. جب کفار کو اس کی خبر ملی تو وہ ڈر گئے اور گھبرا گئے. اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا بھی نہیں تھا مسلمانوں کا ہے نا. اس وقت میں ابو سفیان انہی کی جماعت میں تھے، سپہ سالار تھے ابو سفیان کافروں کے ہے نا. کافروں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ حالات دیکھو، حالات کیسے ہیں. ابو سفیان آئے تو ابو سفیان کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. وہ ان کو لے کر نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہے نا، اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بس اے چچا ان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، مجھے صبح انہیں میرے پاس لے کر آنا. صبح کو جب بات ہوئی تو ابو سفیان نے اپنی بات رکھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان پر ایمان قبول کیا اور ابو سفیان نے ایمان قبول کر لیا، اسلام لے آئے. اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تمام مکہ میں اعلان کر دیا کہ جو امان طلب کرنا چاہتا ہے وہ ابو سفیان کے گھر میں جمع ہو جائے، جو جنگ لڑنا نہیں چاہتا وہ ابو سفیان کے گھر میں جمع ہو جائے. آپ نے پورا اعلان فرمایا جگہ جگہ کہ جو امان طلب کرنا چاہتا، جو جلنا نہیں چاہتا وہ ابو سفیان کے گھر میں جمع ہو جائے، فلاں جگہ جمع ہو جائے، فلاں جگہ جمع ہو جائے، مسجد حرام میں جمع ہو جائے. اب چونکہ بیٹا مسجد حرام اس وقت تو بہت وسیع ہے، اس وقت میں ایسی نہیں تھی ہے نا. تو جن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور جنگ نہیں لڑی وہ بچ گئے تھے. اکثر لوگوں نے اپنی ہمت ہار دی تھی اور ہتھیار ڈال دیے تھے. البتہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، تو ان لوگوں میں جنگ وغیرہ کا بھی معاملہ زیادہ سامنے نہیں آیا، لیکن وہی مزاحمت کے طور پر 25 کافر اس میں مارے گئے تھے اور 2 مسلمان شہید ہوئے تھے. اس طریقے سے کفار نے خود اپنے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں پر مسلمانوں کی بادشاہت اور سلطنت قائم ہو گئی تھی. بس میں نے یہ بیٹا کچھ واقعے کا خلاصہ ہے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا. انا فتحنا لک، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا کی، قضینا ہم نے فیصلہ فرما دیا فتح مکہ کا اور اس کے علاوہ کا المستقبل آئندہ سال میں، عن وطن بجہادی کا، آپ کے جہاد کے سبب ہم نے اس کا فیصلہ کر دیا. فتح مبینہ، کھلی فتح، بینا ظاہر. لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ بخش دے بجہادی کا، آپ کے جہاد کے سبب، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ. اب بیٹا یہ تفسیر آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ لیغفر لک اللہ ما، اس سے مراد امت کے گناہ
نبی اکرم کے معاذ اللہ وہ تو گناہوں سے معصوم ہے، مراد امت کے گناہ ہیں۔ لترغب امتک فی الجہاد، تاکہ تمہاری امت جہاد میں رغبت دکھائے۔ وہو مؤول، اور یہ آیت کریمہ مؤول ہے، لعصمت الانبیاء علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی بنیاد پر، بالدلیل العقلی، عصمت کیسے ثابت ہے؟ دلیل عقلی سے جو قاطع ہے، دلیل عقلی اور قطعی سے، من الذنوب گناہوں سے۔ واللام للعلہ الغائیہ، اور لام لعلت غائیہ کے لیے ہے، لیغفر میں جو لام ہے۔ فمدخولها مسبب، تو لام کا جو مدخول ہے یہ مسبب ہے نہ کہ سبب ہے۔ ویتم، اور تاکہ اللہ پوری کر دے، بالفتح المذکور، مذکورہ فتح کے ذریعے، نعمتہ انعامہ، اپنے انعام و اکرام کو، علیہ کا آپ پر، ویہدیہ کا بھی صراط مستقیمہ، اور اللہ دے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت۔ یثبت کا علیہ یعنی اس پر ثابت رکھے، وہ دین الاسلام، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ دین اسلام ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے اس کے ذریعے، نصرا عزیزا، عزت والی مدد۔ کیسے عزت والی مدد؟ نصرا ذا عز لا ذل معه، ایسی عزت، ایسی مدد جس میں عزت ہو، ذلت نہ ہو۔ هو الذی انزل السکینہ، وہی ہے کہ جس نے مسلمانوں پر اطمینان و سکون کو نازل کیا، الطمانینہ فی قلوب المؤمنین، مؤمنین کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ اور زیادہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے مؤمنین کے دلوں کو اطمینان و سکون بخشا اور مؤمنین کے ایمان میں اور زیادتی کی۔ بئی معنی کہ جب کوئی ایک حکم نازل ہوتا تھا تو مؤمنین اس کی تصدیق کرتے اور اس پر ایمان لے آتے، جب دوسرا حکم نازل ہوتا تو اس کی تصدیق کرتے، اس پر بھی ایمان لے آتے۔ تو اس طریقے سے یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول اور اس کے احکام کی وہ تصدیق کرتے رہتے اور اپنے ایمان میں زیادتی کرتے رہتے تھے۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ زیادہ کرتے ان کے ایمان کو ان کے ایمان پر، بشرائع الدین، دین کے احکام سے، کلما نزل واحدۃ منہا، جب ان میں سے کوئی بھی احکام نازل ہوتا، آمنوا بہا، تو وہ اس پر ایمان لے آتے۔ ومنہا الجہاد، اور انہی احکام میں سے جہاد کا بھی حکم ہے کہ جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو وہ اس پر بھی ایمان لے آئے، ہے نا؟ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کے لشکر۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کے ہی ہیں جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں، فرشتے ہیں، جنات وغیرہ سب ہیں۔ تو اگر اللہ رب العزت یہ چاہتا کہ وہ اس کام کو کسی اور لشکر کے ذریعے انجام دیتا تو وہ ایسا بھی کر سکتا تھا، لیکن صرف اس لیے تاکہ تمہاری عظمت ظاہر ہو اور تمہیں وہ اچھا صلہ عطا کرے، تمہارے ذریعے اس کام کو کیا ہے۔ ورنہ تو پہلی قوموں کو دیکھو کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، کسی پر طوفان آیا، کسی پر آندھی آئی، کسی پر بادل آئے، کسی پر چنگاڑ آئی، کس طریقے سے ان کو ہلاک کیا گیا۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر۔ فلو ارادہ نصر دین ہی، تو اگر وہ اپنے دین کی مدد کا ارادہ فرمائے، بغیرکم، تمہارے علاوہ سے، لفعل، تو وہ ضرور ایسا کر دیتا، لیکن تمہارے ذریعے اس نے مدد کی ہے۔ وکان اللہ علیما، اور بے شک اللہ رب العزت جاننے والا اپنی مخلوق کو، حکیما، حکمت والا اپنی کاریگری میں، لم یزل متصفا بذلک، یعنی وہ ہمیشہ ان سے متصف رہے گا۔ لیدخلا، تاکہ داخل کرے، لیدخلا یہ متعلق ہے محذوف سے، معنی امر الجہاد، اللہ رب العزت نے جہاد کرنے کا حکم دیا تاکہ داخل کرے مؤمنین اور مؤمنات کو جنات میں، باغات میں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ سنو، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب پیچھے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ آپ کو بخش دے، یعنی مراد تو وہی تھا کہ آپ کی امت کے گناہوں کو بخش دے۔ تو بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اللہ مبارک ہو، آپ کے بارے میں تو اللہ نے نازل فرما دیا حکم قرآن میں، ہے نا، صحیح طور پر آپ سے خطاب فرمایا ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہوگا یہ تو پتہ ہی نہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، ہے نا۔ اب اس میں صریح طور پر مومنین کا حکم بھی داخل نازل کیا گیا کہ اللہ رب العزت مؤمنین اور مؤمنات کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیدخل یہ متعلق ہے محذوف سے ہے، امر بالجہاد، المؤمنین، تاکہ داخل کرے مؤمنین اور مؤمنات کو جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور مٹاتا ہے ان سے ان کی برائیوں کو، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہی کہ جنت میں داخل ہونا، گناہوں کا بخش دینا، اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ عذاب دے منافقین کو، منافقات کو، اور مشرکین اور مشرکات کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو اللہ پر برا گمان کرنے والے ہیں، اللہ پر برا گمان کرنے والے۔ السوء سین کے فتح کے ساتھ بھی ہے اور سین کے ضمے کے ساتھ بھی ہے، سو، ٹھیک ہے، ظانینا باللہ ظن السوء۔
اور سو بفتح السین و ضمها فی المواضع الثلاثہ، تینوں جگہوں میں، یعنی تین جگہ میں آیا ہے، ایک تو یہ ظن سو، اور ابھی آگے آ رہا ہے علیہم دائرۃ السو، اور ایک جگہ پر اور آیا ہے، ایک جگہ پر اور آیا، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اشارے سے کچھ اس میں سہو ہوا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ کہتے فی المواضع الثانی، یعنی دوسری جگہ میں جو سو آیا ہے اس میں یہ ضمہ اور فتح دونوں ہے، اس لیے کہ پہلا والی جگہ جو سو ہے اور تیسری جگہ میں جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہی ہے بالاتفاق، یعنی پہلا اور تیسرا جو فتح کے ساتھ ہے اور دوسرے میں دونوں ہے، سو اور سو دونوں ہیں، علیہم دائرۃ السو جو ہے۔ ظنوا گمان کیا انہ لا ینصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین کہ مدد نہیں کی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدد نہیں کرے گا محمد، ینصر پڑھے تو اللہ مدد نہیں کرے گا محمد کی اور مؤمنین کی، علیہم ان پر دائرۃ السو بری گردش ہے، ان لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے، بری گردش ہے، بالذل والعذاب ذلت اور عذاب، وغضب اللہ علیہم اور اللہ رب العزت ان پر ناراض ہوا، ولعنہم اور ان پر لعنت کی مراد ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، وأعد لهم جہنم اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، وساعت مسیرہ اور کتنا برا ٹھکانہ مرجع ہے، وللہ جنود السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر، وکان اللہ عزیزا فی ملکی حکیما فی صنعہ، یہ پیچھے بھی آ گیا، اور اللہ رب العزت غالب ہے اپنے ملک میں، حکمت والا اپنی کاریگری میں، یعنی وہ اس سے ہمیشہ متصف رہے گا۔ ٹھیک ہے، انا ارسلناک شاہدا سے اسی سے اور آگے ذکر ہے۔